السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم اب کا فدا نامے میں دوستو، اپنی صحت کی ناسازی کی بنا پر ہم آپ کے سامنے آڈیو کی شکل میں پیش خدمت ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائے صحت ضرور فرمائیں۔ آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، آپ ہمیشہ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ آپ کی محبتیں اور عنایتیں ہیں، کس حال میں بھی ہم آپ کے حضور پیش خدمت ہیں۔ یوں تو دنیا سنیت میں آئے دن کئی عظیم شخصیات ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں، جن کے جانے سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے ممکن ہے ایک زمانے تک کبھی پور نہ ہو۔ کل ہم نے حضرت مفتی نظام الدین احمد نوری علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے عرض کیا تھا، اور آج ہم حال ہی میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کرنے والے شیخ معقولات، آبروئے علم و فن، امام معقولات، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم نعیمی رضوی اشرفی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ محمد ہاشم نعیمی رضوی اشرفی علیہ رحمت رضوان اہما جہت شخصیت تھے۔ آپ کی ذات تعارف سے بالا تر ہے۔ آپ ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ تھے، مرجع علماء و مشائخ تھے، پیکر اخلاق تھے، یادگار اسلاف تھے، بر صغیر پاک و ہند کے شہرت یافتہ مدرس، ہزاروں علماء، فضلاء، محققین، مصنفین، دعات و مبلغین کے استاد مطلق تھے۔ گلشن نعیمی کے شگفتہ گل کی حیثیت سے آسمان علم و فضل پر چمکتے رہے اور خوب چمکے، جس کی روشنی میں ہزاروں نے راہ ہدایت پائی اور بے شمار طالبان علوم نبویہ دولت علم و عمل سے بہرایاب ہوئے۔ حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم نعیمی رضوی اشرفی علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی محمد ہاشم اور آپ کے والد کا نام محمد شمس الدین بن عبداللہ تھا۔ حضرت محمد ہاشم نعیمی رضوی اشرفی علیہ رحمت رضوان کی ولادت 1356 ہجری بمطابق 1937 کو ضلع مراد آباد کے گاؤں اکبر پور کے ایک دیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد بڑے نیک، خدا ترس، سادہ طبیعت، دین سے محبت کرنے والے اور علماء کا ادب و احترام بجا لانے والے انسان تھے۔ پورے گاؤں میں انہیں بڑی عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ ایسے ہی مذہبی ماحول میں علامہ محمد ہاشم نعیمی علیہ رحمت رضوان کی نشو و نما ہوئی۔ 5 سال کی عمر میں مقامی مکتب میں ہی منشی عبد الماجد ساکن ڈھکلیا سے ابتدائی تعلیم شروع کی، وہیں پر ناظرہ قرآن کیا اور اردو پڑھی، اور آپ کی 8 سال کی عمر رہی ہوگی۔ والد گرامی کے بھوجپور کے ایک دوست جناب عبدالحمید قریشی صاحب کے حوالے کیا، اور جناب عبدالحمید قریشی صاحب نے حضرت علامہ محمد ہاشم علیہ رحمت رضوان کو جامع مسجد بھوجپور کے خطیب و امام عارف باللہ عاشق رسول اللہ حضرت مولانا محمد عبد المجید ملا جی رحمہ اللہ علیہ کے سپرد کیا۔ حضرت مولانا محمد عبد المجید علیہ رحمت رضوان کے سایہ عاطفت میں حفظ قرآن کا آغاز کیا۔ حضرت ملا جی علیہ رحمت رضوان کا جب وقت وصال قریب آیا تو اس وقت علامہ ہاشم علیہ رحمت رضوان ابھی 18 پاروں ہی کے حافظ ہوئے تھے۔ پھر آپ کے وصال کے بعد آپ نے حضرت حافظ انعام اللہ صاحب کے پاس 12 پارے مکمل حفظ کیے، پھر دور بھی حافظ انعام اللہ صاحب کے پاس کیا، پھر 3 سال تک جامع مسجد بھوجپور میں رمضان شریف میں ختم قرآن بھی کیا۔ یوں 13 سال کی عمر میں تکمیل حفظ قرآن کے بعد جولائی 1950 بمطابق 1369 شوال المکرم کو حضرت حافظ انعام اللہ صاحب نے حضور صدر الافاضل فخر الاماثل امام سیدنا محمد نعیم الدین قدس سرہ علیہ رحمت رضوان کی قائم کردہ اہل سنت کی مرکزی دانشگاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں علامہ صاحب کا داخلہ کرا دیا۔ جامعہ میں شعبہ فارسی کے استاد حضرت مولانا قاضی محمد حسین ماتی پوری علیہ رحمت رضوان سے 2 سال تک فارسی کی کتب پڑھی۔ آپ صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کے شاگرد اور فارسی کے بڑے مایہ ناز استاد تھے۔ پھر حسب نصاب شعبہ عربی میں داخل ہوئے۔ اس وقت جامعہ نعیمیہ میں شعبہ عربی میں صرف 3 اساتذہ تھے، جن کے نام کچھ یوں تھے: استاذ العلماء مفتی محمد یونس نعیمی اشرفی علیہ رحمت رضوان، حضرت مفتی حبیب اللہ نعیمی علیہ رحمت رضوان، حضرت مفتی محمد طریق اللہ علیہ رحمت رضوان۔ استاذ العلماء مفتی محمد یونس علیہ رحمت رضوان سے علامہ ہاشم صاحب نے نور العزاء، قدوری، شرح فقیہ جیسی کتابیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ علامہ محمد ہاشم نعیمی علیہ رحمت رضوان نے عمدۃ المحققین فقیہ عصر حضرت مفتی
حبیب اللہ نعیمی اشرفی بھاگلپوری علیہ رحمۃ رضوان سے کافیہ شرح جامی پڑھی۔ حضرت علامہ محمد طریق اللہ نعیمی اشرفی بھاگلپوری علیہ رحمۃ رضوان سے علامہ محمد ہاشم علیہ رحمۃ رضوان نے نحو میر، میزان الصرف، علم الصیغہ، ہدایت النحو کا درس لیا۔ حضرت علامہ ہاشم نعیمی علیہ رحمۃ رضوان مسلسل 5 سال تک جامعہ میں مذکورہ ارباب علم و فضل، صاحبان تحقیق و تدقیق، علم و فضل کے ستاروں کے آگے زانوِ ادب طے کرتے رہے اور محنت، لگن، ذہانت، فطانت، ادب و احترام کی وجہ سے اپنے اساتذہ کرام کے محبوب نظر بھی رہے۔ شرح جامی کے بعد علامہ نے معقولات کی مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے عمدۃ المحققین حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ نعیمی صاحب حبیب الفتاویٰ علیہ رحمۃ رضوان سے مظہر اسلام جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت مفتی صاحب نے بخوشی قبول کیا اور مگر آپ سے ایک عہد لیا کہ دورہ حدیث کی تکمیل جامعہ نعیمیہ سے ہی کرو گے۔ آپ نے وعدہ کیا باوفا شاگرد کی سعادت مندی اور مخلص اساتذہ کی کشادہ ظرفی عصر حاضر کے طلباء اور اساتذہ دونوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ ہاشم نعیمی علیہ رحمۃ رضوان نے جون 1955 بمطابق شوال 1374 کو جامعہ رضویہ مظہر اسلام بریلی شریف میں داخلہ لیا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے قائم کردہ ادارہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام اس وقت کے بڑے بڑے اساتذہ علم و فن، اپنے اپنے میدان کے نابغہ روزگار شخصیات کے وجود مسعود سے رشک چمن بنا ہوا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ جو جس فن میں ماہر ہوتا اسے اسی فن کی کتابیں پڑھانے کے لیے دے دیتے۔ اس وجہ سے جامعہ کا معیار تعلیم بھی بہت بلند تھا اور علامہ صاحب نے 3 سال تک آسمان علم و ادب کے ان ماہ و نجوم سے کسب فیض کیا اور حضرت مفتی محدث ثناء اللہ امجدی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان سے مشکوٰۃ شریف کا درس لیا۔ حضرت شاری بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ رضوان سے نور الانوار، توضیح تلوی، ہدایہ پڑھی اور پھر سیدی علامہ تحسین رضا علیہ رحمۃ رضوان سے خطبی تصورات اور خطبی تصدیقات پڑھی۔ علامہ معین الدین اعظمی علیہ رحمۃ رضوان سے آپ نے ملا حسن شرح ہدایت الحکمت، شرح عقائد پڑھی۔ شیخ الادب حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان سے آپ نے دیوان متنبی، مقامات حریری، سبی معلقات وغیرہ پڑھی۔ جامعہ مظہر اسلام بریلی شریف کے زمانے قیام میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کی تعلیمی رفاقت رہی وہ ایک سے بڑھ کر ایک صاحبان فضل و کمال ہوئے، امام علم و فن ہوئے، وارث علوم اعلیٰ حضرت خواجہ مظفر حسین رضوی پورنوی، زین الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اعظم صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت حسین کلیمی اور جامعہ نعیمیہ کے رفقا میں آپ کے عمدۃ الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب خان نعیمی اور حضرت مولانا محمد یامین علیہ رحمۃ رضوان صاحب قابل ذکر ہیں۔ یوں تو سارے احباب سے علامہ محمد ہاشم نعیمی علیہ رحمۃ رضوان کے زبردست اور گہرے تعلقات تھے، مگر معقولات میں دلچسپی کی وجہ سے خواجہ علم فن مظفر حسین رضوی اشرفی علیہ رحمۃ رضوان سے کافی گہرا ربط اور مضبوط تعلق تھا۔ 3 سال مظہر اسلام میں تحصیل معقولات کے بعد آپ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان اور دیگر اساتذہ کرام سے جامعہ نعیمیہ واپس جانے کی اجازت چاہی، جو مشفق، مہربان، خلوص مند اساتذہ نے قبول فرما لی۔ علامہ محمد ہاشم نعیمی علیہ رحمۃ رضوان اپنے استاد گرامی مفتی حبیب اللہ نعیمی علیہ رحمۃ رضوان سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے واسطے جامعہ نعیمیہ مراد آباد واپس آئے اور شوال المکرم 1377 ہجری بمطابق میں 1958 کو دورہ حدیث میں داخلہ لیا۔ 1 سال سیاح ستہ کا دورہ کیا، بخاری شریف کا درس عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ نعیمی اشرفی بھاگلپوری سے حاصل کیا۔ شعبان المعظم 1378 ہجری بمطابق فروری 1959 میں جب دورہ حدیث کی تکمیل ہوئی تو سالانہ جلسہ دستربندی کے موقع پر مجاہد دورہ علامہ سید مظفر حسین اشرفی کچھچو علیہ رحمۃ رضوان، تاج العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عمر نعیمی علیہ رحمۃ رضوان اور دیگر علماء و مشائخ اہل سنت کے بابرکت ہاتھوں سے آپ کو تاج نعیمی بشکل دستار فضیلت اور سند فراغت سے نوازا گیا۔
دستار فضیلت کے بعد جامعہ نعیمیہ کے محتمم حضرت علامہ مفتی محمد یونس نعیمی اشرفی سنبھلی اور حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ نعیمی اشرفی بھاگلپوری علیہ رحمت رضوان کی مشاورت سے شوال المکرم 1378 ہجری پر مطابق اپریل 1959 کو علامہ کا شعبہ تدریس کے لیے تقرر ہو گیا۔ تب سے آپ جامعہ ہی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے۔ بریلی شریف میں قیام کے دوران حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلے عالیہ قادریہ میں داخل ہوئے اور حضور سرکار کلام مفتی سید شاہ مختار اشرف علیہ رحمت رضوان سے بیعت طلب کا شرف بھی حاصل کیا، اس لیے آپ کو رضوی اور اشرفی دونوں لکھا جاتا رہا۔ حضرت علامہ ہاشم نعیمی علیہ رحمت رضوان کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اور حضور سرکار کلام مختار اشرف علیہ رحمت رضوان، ان کے ساتھ ساتھ مولانا سید محمد عظیم الدین نعیمی بنگال اور حضرت مولانا نجم العلوم محمد نجم الدین نجم میاں علیہ رحمت رضوان سے شرف خلافت و اجازت بھی حاصل رہا۔ بلا شبہ علامہ ہاشم صاحب میدان درسیات کے عظیم شہسوار رہے۔ علوم عقلیہ و نقلیہ ہر میدان میں ان کی تدریسی مہارت، گہری نظر، وسعت مطالعہ، ظرف نگاہی، علمی استحضار، ارباب علم و ادب کے نزدیک ثقہ اور مسلم الثبوت رہا۔ خاص طور پر معقولات میں تو علامہ کو درجہ امامت حاصل تھا۔ مراد آباد و اطراف میں عوام و خاص سب کو پروفیسر معقولات و منقولات کے لقب سے پکارتے تھے۔ علامہ کا انداز تدریس مادہ افہام و تفہیم، دل نشین، زبردست قوت استدلال، طلباء کی نفسیات پر گہری نظر، یہ وہ اوصاف حمیدہ تھے جن کی وجہ سے علامہ نے اپنے معاصرین میں نمایاں اور ممتاز نظر آئے۔ آپ فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اصول حدیث، عربی زبان و ادب، منطق، فلسفہ وغیرہ تمام علوم کا درس دیتے رہے۔ جامعہ میں معقولات کے کئی ماہرین آئے مگر علامہ کا رنگ تدریس کبھی پھیکا نہ پڑا۔ آپ کے مشاہیر تلامذہ میں غازی ملت حضرت سید محمد ہاشمی میاں صاحب، حضرت مفتی مطیع الرحمن مستر نوری، حضرت مولانا مفتی محمد ممتاز احمد نعیمی، حضرت مولانا مفتی محمد شبیر احمد صاحب پورنوی، فقیہ عصر حضرت مفتی سلیمان نعیمی برکاتی، شارح ملا حسن حضرت مولانا مفتی محمد علی نعیمی بنگلوری، حضرت مولانا مفتی محمد زاہد علی سالامی، داماد تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی شعیب رضا نعیمی، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی جیسے بے شمار آفتاب علم و عمل آپ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ علامہ ہاشم نعیمی صاحب درسیاتی شخصیت ہونے کے باوجود بہترین خطابت اور تقریر کا ملکہ بھی رکھتے تھے۔ دعوت و تبلیغ، موعظت و نصیحت کے مقصد سے ملک کے طول و عرض میں آپ کے دورے ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بیرونی ممالک کے بھی دورے کیے جس میں خاص طور پر پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ محمد ہاشم نعیمی علیہ رحمت رضوان کی کوئی باضابطہ تصنیف یا تالیف تو نہیں ہے مگر مختلف کتب و رسائل پر آپ کی تحریر کردہ مقدمات، تقریضات، پیش لفظ، بعض رسائل و جرائد میں چھپے آپ کے مقالات اور مضامین، ان کے تاثرات اور تقریضات وغیرہ کو دیکھا جائے تو ایک عظیم تصنیفی سرمایہ بھی ممکن ہے۔ علامہ محمد ہاشم نعیمی علیہ رحمت رضوان میں 1991 پر مطابق ذی قعدہ 1411 ہجری کو بیت اللہ شریف اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حج و زیارت کا شرف حاصل کیا۔ یادگار اسلاف جامع معقولات و منقولات استاذ العلماء حضرت علامہ ہاشم نعیمی رضوی اشرفی علیہ رحمت رضوان، مورخہ 21 شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق 23 مئی 2022 کو بروز پیر بوقت فجر اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کر مالک حقیقی کے مہمان بن گئے۔ رب قدیر ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اور وابستگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے آبائی گاؤں اکبر پور ضلع مراد آباد میں بعد نماز ظہر ادا کی گئی۔ مزید تفصیل کے لیے آپ سہمائی عرفان رضا مراد آباد کا شمارہ اپریل میں جون 2021 میں اس رسالے میں محمد ناظر القادری مصباحی صاحب کا مضمون ضرور مطالعہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سلف صالحین علماء اہل سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔